الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله. شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین دینست حسین دینست حسین دی پناہ حسن حسین سردار نگاه دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ حسین کربلا میں دکھنے والی بے بسی کو بے کسی کو مجبوری کو کربلا میں دکھنے والی پریشانی کو یزید کے کھاتے میں تو لکھا جائے گا، حسین کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں. کہ جس پریشانی سے حسین پریشان ہی نہ ہو، کیا کوئی روزے دار بھوک سے پریشان ہوتا ہے؟ 18 گھنٹے کا روزہ یورپ میں رکھنے والوں نے رکھا، 19 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا روزہ. کیا پریشان ہوئے؟ کیوں؟ انہوں نے کچھ کھایا نہیں، انہوں نے کچھ پیا نہیں. روزے دار ہے. کیا ہے؟ روزے دار ہے، بھوک پہ تیار ہے. تو اگر ایک روزے دار بھوک و پیاس پر ہو جائے تیار، تو نہ بھوک روک پاتی ہے نہ پیاس روک پاتی ہے. جب روزے دار کا یہ حال ہے تو کربلا کے تاجدار کا حال ہے. یزید کے ماحول سے وہ پیاسے نہیں تھے، فرات کے اور قبضے سے وہ پیاسے نہیں تھے. پانی کے لیے تو انہیں لب نہیں، صرف انگلی ہلانے کی ضرورت تھی. جس کے نانا کے انگلیوں سے پانی نکلے، اس کے نواسے کی انگلیوں سے کیوں نہ کوثر نکل پڑے. لیکن جان بوجھ کر پیاسے ہیں حسین.
جان بوجھ کر بھوکے ہیں حسین، کسی اور کا حسین مجبور ہوگا، میرا حسین تو نور ہوگا، میرا حسین تاجدار ہے، میرا حسین مختار ہے، میرا حسین با اختیار ہے، میرا حسین قافلے کربلا کا تاجدار ہے، مجبور نہیں ہے، منظور ہے۔ کس نے شاہ کہا؟ شاہ حسین۔ کس نے بادشاہ کہا؟ حسین۔ بادشاہ حسین۔ بادشاہ کہیں مجبور ہوتا ہے؟ غریب نواز پہلے ہی مصرے میں ذہن دے رہے ہیں، وہ آزمائش ہے، ورنہ پانی تو مجھ پر بھی روکا گیا تھا، پانی اجمیر میں مجھ پر بھی روکا گیا تھا۔ فقیروں کی ایک ٹولی، صوفی سنتوں کا ایک آدھیاتمک سموہ اجمیر کی دھرتی پر اترا۔ خواجہ غریب نواز ساتھیوں کو لے کر کے آئے تو وہاں کے سپاہیوں نے کہا بس ہٹ جاؤ، یہ تو راجا کا تالاب ہے، راجا کا حکم چلتا ہے۔ پرتیبند لگا دیا گیا۔ غریب نواز پر بہت مشہور بات ہے کہ خواجہ غریب نواز پہ پانی پہ پابندی لگی۔ مرید نے آگے کہا حضور اعلیٰ ساگر سے پانی لینے ہم گئے تھے تو ہمیں منع کر دیا گیا کہ پرتیبند لگا ہے، پابندی، ہم ایک لوٹا پانی بھی نہیں لا سکتے۔ خواجہ غریب نواز مسکرائے، بولے یہ پہلی بار نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے یزید نے لگایا تھا، اب پلید نے لگایا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے پانی پہ پرتیبند۔ جاؤ اعلیٰ ساگر سے کہہ دو پیالہ لے کر کے جاؤ، وہ کہہ دینا حسن سنجری نے بلایا ہے۔ لوگوں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ کٹورے میں کتنا گیا، لوگوں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ کٹورے میں کتنا گیا، مگر یہ ضرور دیکھا کہ اعلیٰ ساگر سوکھ گیا۔ اب چرند پرند پشو پکشی سپاہی تارا گڑھ کی چوٹی پہ جالا پانی کہاں سے جائے گا، طرح مچ گئی۔ لوگ آ کر خواجہ غریب نواز کے چرنوں پر گر پڑے، معافی مانگا۔ خواجہ صاحب نے کہا یہی کٹورا لے جاؤ۔ دنیا نے یہ تو نہیں دیکھا کہ کٹورے سے کیسے نکل رہا ہے، مگر یہ ضرور دیکھا کہ اعلیٰ ساگر پانی سے بھر گیا ہے۔ تو جس حسین کے بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، ایک درجن سے زیادہ بیٹوں کے بعد کا بیٹا اجمیر میں پانی کے پرتیبند کو الٹ سکتا ہے، اس کا دادا کربلا کے میدان میں فرات کی دریا کو کیوں نہیں الٹ سکتا تھا؟ اچھی طرح سمجھتے چلو، یہاں پر سادات کرام بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، علماء کرام بیٹھے ہیں، یہاں پہ عاشقان حسین بیٹھے ہیں۔ اور ہم سے حسین کی یادیں تم چھین نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں کسی حسین سے نہیں حسین سے خدا ملا ہے۔
حسینوں کے پیچھے تم بھاگو، حسین کے پیچھے ہم بھاگیں گے۔ ڈیوٹی ہوتی ہے، یہاں جو بیٹھے سادات ہیں ان کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے، مجھے یہاں بیٹھانا گیا ہے، میری ایک الگ ڈیوٹی ہے، آپ وہاں پر ہوئی ہیں تو آپ کی ایک الگ ڈیوٹی ہے۔ تو میرے نبی نے غریب نواز کو اجمیر بھیجا، ایک الگ ڈیوٹی، اور کربلا میں اپنا نواسہ بھیجا، الگ ڈیوٹی ہے۔ حسین اپنی ڈیوٹی دیکھ رہے ہیں، غریب نواز اپنی دیکھ رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، غریب نواز کو اس بھارت ورش کی پوتر دھرتی پر، اس بھارت کی مہان بھومی پہ جہاں آدم علیہ السلام کا پہلا قدم پڑا، بھارت کی اس مہانتا کو اور چمکانے کے لیے میرے نبی نے غریب نواز کو بھیجا، اسلام پھیلانے کے لیے، پھیلانے کے لیے خواجہ کو بھیجا، پھیلانے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا۔ اور جب یزیدیت کا اندھیرا آیا تو میرے نبی نے حسین کو کربلا میں بھیجا، اسلام بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے۔ تو جو بچاتا ہے اس کی ڈیوٹی اور ہے، جو پھیلاتا ہے اس کی ڈیوٹی اور ہے۔ تو ایک سب سے بڑے سنی بننے والوں، بچایا ہے حسین نے، بنایا ہے خواجہ نے، اور اگر تم خواجہ اور حسین کے نہیں تو اہل سنت و جماعت کے بھی نہیں۔ ایک بات اور اچھی طرح سے نوٹ کرتے چلیے، اسلام پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے، پھیلانے کے لیے چمتکار چاہیے، چمتکار کو نمسکار، پھیلانے کے لیے میریکل، پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے۔ سن دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے اور اسلام کو بچانے کے لیے استقامت چاہیے۔ کربلا میں استقامت کی ضرورت تھی، اجمیر میں کرامت کی ضرورت تھی۔ جو پانی پر اپنا نینترن رکھے، میں نے پانی سے پوچھا تو انا ساگر میں کیوں تھا، انا ساگر میں کیوں تھا؟ بولے راجہ کے کہنے سے۔ انا ساگر میں کیوں تھا؟ راجہ کے کہنے سے۔ پیالے میں گم کیسے ہو گیا؟ خواجہ کے کہنے سے۔ تو جہاں خواجہ کی چلتی ہو وہاں خواجہ کے مہاراجہ، جن کو کہتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ آئیے میں اسی بات کو کہوں، پانی حسین کی مٹھی میں نہیں لیا، قبضے میں حسین کے ہے، تو فرات میں قبضہ کر لیا، یہ سب ظاہر ہے۔ ورنہ دیکھو، نہ پانی کے لیے قاسم نے کوئی کوشش کی، نہ پانی کے لیے علی اکبر نے کوئی کوشش کیا، نہ پانی کے لیے حر نے کوئی کوشش کیا، نہ پانی کے لیے اون و محمد کو پیش کیا گیا۔ پانی کی ایک کوشش عباس علم بردار نے کی، پانی لانے کی ایک کوشش باہر ہوئی، قبر بنی ہاشم، شاہکار وفا، اعتماد حسین، پیکر استقلال، شیر خدا کا شیر عباس علم بردار، سنیوں کے دلوں کا قرار، عباس علم بردار، عاشقوں کا سپہ سالار، عباس علم بردار،
سیدوں کے خاندان کا وقار، عباس نمبردار، کوشش باہر سے کی، گھوڑے پر بیٹھے فراق کے پاس گئے، مشکیزے کو پانی سے بھرا، سوچا یہ گھوڑا بھی 3 دن سے پیاسا ہے، ہم بھی پیاسے ہیں، گھوڑا بھی پیاسا ہے، لگام کو ڈھیلا کر دیا، گھوڑا منہ جھکا کر، گردن جھکا کر پانی پی لے، گھوڑے نے پانی نہیں پیا کیونکہ اس کا امام پیاسا ہے۔ جو لوگ امام کو نہیں پہچانتے وہ گھوڑے سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ وہ کتنا خوش نصیب گھوڑا تھا جس کو احساس تشنگی امام ہو اور خود پانی نہیں پیا کہ جب تک امام نہیں پیئیں گے، اور حضرت عباس نے بھی نہیں پیا، پانی لانے کی کوشش کی، آپ جانتے ہیں شہید ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ مشکیزے پر تیروں کی بارش کی گئی تاکہ پانی بہہ جائے، نہیں لایا جا سکا پانی کو خیمے کے اندر، باہر اندر بھی پانی کا اندیشہ تھا، خیمے کے اندر بھی پانی کا اندیشہ تھا کہ خیمے کے اندر بھی پانی بن سکتا ہے۔ خیمے کے اندر اگر پانی ہو گیا تو میں تو راضی ہوں، پیاسا رہنے پر پیاسا کیسے رہوں گا؟ میں تو رضائے مولا پہ راضی ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ سارے اہل بیت آتے رہے جاتے رہے، خیمے میں آتے رہے جاتے رہے، امام سے اجازت لیتے رہے اور میدان پہ جاتے رہے زمین پر، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا زمین پہ علی اکبر چل رہے ہیں، زمین پہ قاسم چل رہے ہیں، زمین پہ عباس چل رہے ہیں، مگر زمین پر علی اصغر نہیں۔ میں نے علی اصغر کو دیکھا کبھی ام لیلہ کی گود میں، کبھی علی اصغر ام رباب کی گود میں، کبھی جھولے پر، اصغر کا جھولا، علی اصغر کا پالنا، پالنے پہ جھول رہے، جھولے پہ جھول رہے۔ اگر اس میں رونا شروع فرما دیا تو ماں نے گود میں لے لیا، چہرہ دیکھا پھول جیسے چہرے پر، پیاس کی شدت، ایک بوند، ایک بوند پانی اس دودھ پیتے بچے کے منہ میں نہیں گیا۔ ماں کا سینہ خشک، دودھ نہیں، کیا پلائے؟ باہر سے پانی کی ایک بوند پانی بھی خیمے میں نہیں ہے۔ جب ام رباب نے یہ حالت دیکھی کہ علی اصغر جیسا دودھ پیتا بچہ، اس کی ہونٹ سوکھ گئے، اس کی زبان سوکھ گئی، گلا کانٹے کی طرح، بھوکا پیاسا بچہ، تو انہوں نے زینب کو دے دیا۔ سیدہ زینب نے جیسے ہی اپنی گود میں علی اصغر کو لیا، بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی، اس کی معصومانہ چہرے کو دیکھ کر، اس کی ہونٹوں کی خشکی کو دیکھ کر، سوکھی ہوئی زبان کو دیکھ کر زینب مچل اٹھی اور پھر اپنی گود سے امام حسین کی گود میں ڈال دیا۔ بھیا تم اپنے لیے پانی نہیں مانگتے، مت مانگو، لیکن اس دودھ پیتے بچے کی کیا غلطی ہے؟
یزید کو اس سے کون سی دشمنی ہے؟ یہ دودھ پیتا بچہ یزیدی حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے بھیا، کچھ تو اس کے لیے ایک گھونٹ کہ گجرات کے غیور مسلمانوں اپنے سینہ کو مدینہ بنا کر عشق رسول کا دیپک جلانے والوں، یہ گھرانہ رسول کا گھرانہ ہے. یہ کل ہم کو محشر میں پیاسے سنی ہوگو اور کوثر کا جام پلانے والے، اور آج خود ایک بوند پانی نہیں ہے جو علی اصغر کے حلق میں ڈالا جا سکے. امام علی مقام نے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اصغر کی صورتحال کو ملاحظہ کرتے ہوئے باہر آئے، اور جیسے ہی علی اصغر کو دکھایا یزیدیوں نے تانا مارا، تیر چلائے شبدوں کے، حسین کیا تم بچہ دکھا دکھا کے پانی جمع کرو گے؟ بچے کو چہرہ دکھا کر کے ہم سے ہمدردی میں پانی لو گے؟ گودی ہی میں رہے علی اصغر کہ ایک بدبخت نے تیر مارا، ایک دم نشانے پر گلے میں چبھ گیا، شہلک کٹ گئی، تھوڑا سا خون نکلا اور مقدس ترین روح نکل گئی. علی اصغر حسین کی گود میں ہی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھ میں نہیں آتا ان واقعات کو کیسے بیان کروں. یہ دکھاوا پریوار کا، یہ درد کا رشتہ میرے خون سے ہے. میرے بابا دادا کو مارا گیا ہے، میرے بابا دادا کو بھوکا پیاسا رکھا گیا ہے. میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں. یزیدیوں جہاں ملوگے جب ملوگے میں اپنے بابا دادا پر کیے گئے اتیاچاروں کا بدلہ لوں گا. مگر دیکھو، سوچو بات کیا تھی. مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، پورا سفر. کبھی اونٹ پر ہے علی اصغر، نیچے اترے تو گود میں علی اصغر. کربلا میں خیمہ لگ گیا، کیمپ لگ گیا تو جھولے میں علی اصغر، جھولے میں رو رہے ہیں تو گود میں لے لیے گئے علی اصغر. زمین پر کیوں نہیں رکھا گیا علی اصغر کو؟ کیوں وہ گودوں میں رہا؟ کبھی ام لیلا کی گود میں، کبھی ام روباب کی گود میں، کبھی سیدہ زینب کی گود میں، آخر میں امام حسین کی گود میں، اور پھر پہنچ گئے قبر کی گود میں. زمین پر کیوں نہیں لٹایا؟ امام حسین کو اندیشہ تھا، اس بات کی سمبھاونا تھی کہ اگر علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا گیا تو ماں تو پانی نہ لا سکی،
دھرتی پر لٹا دیا گیا تو یہ انڈیا پھٹکیں گے اور انڈیوں کی رگڑ سے کہیں نیا آب زمزم نہ نکل پڑے، کیونکہ علی اصغر کے اندر اسی کا خون ہے کہ جب ماں نے اسماعیل کو زمین پر لٹا دیا اور صفا مروہ پر پانی ڈھونڈنے لگی تو ماں کو تو پانی نہیں ملا، مگر اسماعیل کی ہڈیوں کی رگڑ سے آب زمزم نکل پڑا، آب زمزم نکل پڑا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی اسماعیل کا پوتا حسینی خیمے میں زمین پر ہڈیوں کو رگڑ دے تو نیا آب کوثر نہ جنم لے لے، نیا کنواں نہ نکل پائے۔ اور میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے پیاسا رہے گا حسین، امت کو پیاسا نہیں چھوڑے گا، بھوکا رہے گا حسین، امت کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ اختیار میں تھا مگر امتحان میں استقامت کا سوال تھا، اور کرامت پر استقامت بھاری ہے، اسی لیے ہر ولی پر میرا حسین بھاری ہے۔ لیکن ٹکراؤ یہی تھا، سردار ندار دست در دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا۔ یزید کیا مانگ رہا تھا؟ بیعت۔ مدینے کے گورنر ولید کے نام کیا پیغام بھیجا گیا؟ حسین سے بیعت لے لو، ہاتھ لے لو، ہاتھ لے لو۔ امام حسین کا موقف کیا تھا؟ گردن دے سکتا ہوں، ہاتھ نہیں دے سکتا۔ سرکار ہاتھ قیمتی ہے یا گردن؟ کہا میرا ہاتھ قیمتی ہے، گردن سے تو روح کو نکلنا ہی ہے، مگر یہ ہاتھ شریعت کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ فاسق کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، اتیاچاری کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، سمپردائکتا سے پریرت کسی بھی لیڈرشپ کے ہاتھ میں یہ ہاتھ نہیں جا سکتا۔ یہ پوترتا کا ہاتھ ہے، ادھیاتم کا ہاتھ ہے، اور اگر غور سے دیکھو تو یہ میرے نبی کا ہاتھ ہے، یہ یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ ہاں یہ میں دینے کو تیار ہوں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ حسین کیا دینے کو تیار ہے؟ ہاتھ۔ کیا دینے کو تیار ہے؟ ہاتھ نہیں۔ مدینے میں کہا ہاتھ نہیں، مکے میں نہیں، کربلا پہنچے ہاتھ دے دو نہیں، سر یہ لے لو، یہ سر حسین کا اپنا ہے، یہ سر حسین کا اپنا ہے، اسے تم لے سکتے ہو۔ پہلے میں ایک مختصر سی بات کہہ کر کے پھر تفصیل میں آتا ہوں۔ یہ سر حسین کا ہے، لے لو۔ حسین کیا دینے پہ تیار ہیں؟ سر دینے پہ، اور نہیں دینے پہ ہاتھ۔ آؤ کربلا میں دیکھیں، سر دینے کو تیار ہے مدینے میں، مکے میں، سر دینے کو تیار ہے سفر میں، حضر میں، سر دینے کو تیار ہے کربلا میں، ہاتھ دینے کو نہیں۔ حسین کا موقف، حسین کی جگہ، مقام، ہاتھ نہیں دوں گا، ہاتھ نہیں، سر بھلے کاٹ کا
گردن میری ہاتھ نہیں دوں گا. اور یزید نے کیا؟ میں تمہارا سر لے کے کیا کروں گا؟ مجھے ہاتھ چاہیے، مجھے بیعت چاہیے، مجھے حمایت چاہیے، مجھے تمہارا ووٹ چاہیے، تمہارا سپورٹ چاہیے. تو حسین کا کہنا اللہ گردن لے سکتا ہے تو لے لے، ہاتھ تو نہیں دوں گا. بات سمجھ